سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مکی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور انیس الغریبین رحمت للعالمین طہ و یاسین، حضور احمد مجتبی سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم۔ اس محفل کو سجائے گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قابل مقبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کا آپ کی سنت کو اپنی بارگاہ میں قابل مقبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے دنیا کے اندر تو فقط وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو زندگی بخشی ہے، جس چیز کو حیات بخشی اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے اندر سے ایک نہ ایک دن روح کو فانی ہونا یہ ضروری ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ اب موت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے 29واں سپارہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی، جس اللہ تبارک و تعالی نے موت بنائی اور زندگی بنائی، سبحان اللہ، موت بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اور زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے۔ کس لیے بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارا عمل دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے اگر کسی کا عمل اگر اچھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرما دے گا، سبحان اللہ، اور اگر کسی کے پاس اگر عمل اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کل بروز قیامت جہنم کا ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایکم احسن عملا، اگر کسی کے پاس اچھا عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کل بروز قیامت جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ مگر یاد رکھے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو ایک نہ ایک دن ہم سب کا انتقال بھی ضرور ہونا ہے، دنیا کے اندر انتقال بھی ضرور ہونا ہے، مگر کوئی انسان دنیا کے اندر یہ نہیں جانتا کہ میرا انتقال یعنی میری موت ایمان کی حالت میں ہوگی یا نہیں ہوگی، فقط اللہ تبارک و تعالی یعنی جانتا ہے کہ اس بندے کی ایمان کی حالت میں موت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ لوگوں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کیونکہ جو انسان اگر ایک دن میں اگر 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کل بروز قیامت شہید یعنی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ جو بندہ 20 مرتبہ ایک دن میں موت کو یاد کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہ انسان کے اوپر مصیبت اگر آ جائے، مصیبت آنے کے بعد وہ موت کو یاد کرے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت آنے کے بعد میں اگر کوئی انسان اگر موت کو یاد کرتا ہے تو ایسا انسان ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ مصیبت آنے کے بعد اگر موت کو یاد کرے، نبی فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تلک
تو نے میری زندگی برقرار رکھی ہے، تو مجھے جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اور جب میری موت کا وقت جب قریب آ جائے تو میری روح نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی انسان اگر مصیبت کے وقت میں موت کو یاد کرتا ہے تو ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذات وہ ذات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تو عمر کو میرے حوالے فرما دے۔ سبحان اللہ۔ عمر کو میرے حوالے فرما دے۔ اور جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آ گئے تھے، اسلام میں آنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جس گلی سے اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گزر جاتے تھے تو اس گلی کے اندر شیطان نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا تھا اے عمر، اے میرے پیارے صحابہ، وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کتنا خطرناک وقت ہوگا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کو مٹی کے اندر رکھ دیا جائے گا، آپ سے سوالات کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں، دین کے بارے میں سوالات کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی سوال کیا جائے گا لحد کے اندر۔ جب یہ تین سوال کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا ارشاد فرمایا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک سوال پوچھا، صرف ایک سوال پوچھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طریقے سے میرا رشتہ آپ کے ساتھ میں دنیا کے اندر باقی ہے، کیا اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری محبت ایسے قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد بھی یہ محبت رسول قائم رہے گی، کم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا سنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب مجھے دنیا کے اندر کسی بات کا کوئی خوف کوئی غم ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ رات میں سوئے، رات میں سونے کے بعد میں جو سپنا دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر ٹہل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر جب ٹہل رہے تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کہا کہ ابا جان، جب آپ کا انتقال جب ہوا تھا، جب ہم نے آپ کو مٹی کے اندر رکھ دیا تھا کہ آپ سے سوالات کیے گئے تھے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، کہا تھا اے میرے بیٹے، ہاں مجھ سے پہلا سوالات یہ کیا گیا تھا، من ربک، کہ عمر فاروق اعظم تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ جب یعنی فرشتوں نے جب سوال کیا مطلب کا، یعنی اے عمر فاروق اعظم تمہارا رب دنیا کے اندر کون تھا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہ دیا، بلکہ سوال یہ پوچھتے ہیں، یعنی اے عمر فاروق اعظم سوالات پوچھنے والا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے تم مجھ سے سوال پوچھتے، مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ جب دوسرا سوال پوچھا، یعنی دین الاسلام، کہ تمہارا دین کیا تھا دنیا کے اندر، جب اتنا ارشاد فرمایا، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا تھا اے فرشتوں، میرے دین کا پوچھنے والے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ جب دونوں سوالوں کا جواب نہ دیا، جب آتی ہے آخری سوال کی باری، حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے، ارشاد فرماتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب اتنا سوال کیا، سوال کرنے کے بعد میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہ دیا۔ جب جواب
جواب نہ دیا، سوال کرنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لحد کے اندر تشریف لے کر آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب لحد کے اندر جب تشریف لے کر آئے اور ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یعنی اے میرے فرشتوں، یہ دنیا کے اندر عمر فاروق اعظم مجھ سے محبت کرتا تھا، سبحان اللہ، اور جو بندہ دنیا کے اندر اگر مجھ سے سچی پکی محبت کرتا ہوگا تو آخری سوال کے اندر میں اس بندے کے لحد کے اندر یعنی شامل ہو جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اس بندے کو سوالوں کے جوابات کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس بندے کے سوالوں کے جوابات میں عطا فرما دوں گا، سبحان اللہ۔ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا کے اندر سچی پکی محبت و عقیدت رکھتا ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کل بروز قیامت جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے، سبحان اللہ، اسی لیے تو فرماتے ہیں بلکہ موت یہ کیسی چیز ہے، موت یہ ایک ایسی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا مژدہ عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے کہا تھا عثمان تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر خدا کا خوف کتنا تھا، موت کا ڈر کتنا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا، جب دوزخ کا جب ذکر ہوتا تھا تو اتنا نہیں روتے تھے، مگر جب کسی لحد کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا زیادہ روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اللہ اکبر، اتنا زیادہ روتے تھے لحد کے پاس میں کھڑے ہو کر۔ کون صحابی رو رہے ہیں؟ وہ صحابی رو رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان تم جنتی ہو، سبحان اللہ۔ وہ صحابی رو رہے ہیں، اور جس نبی کو جس نبی نے صحابہ کو جنت کی بشارت اگر دے دی ہو تو اس صحابی کو کسی بات کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ مگر واہ کتنا خوف اللہ تبارک و تعالی کا، کتنا ڈر اللہ تبارک و تعالی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اندر تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب لحد کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ کسی سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ امیر المؤمنین جب آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب آپ کسی لحد کے پاس میں کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے، آخرکار کیا ماجرا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہا تھا کہ لوگوں آخرت کی منزلوں میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، اللہ اکبر۔ اگر انسان اس قبر کے اندر اگر پاس ہو گیا تو یاد رکھو وہ بندہ ہر منزل میں پاس ہوتا چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ اگر اسی منزل میں اگر ناپاس اگر ہو گیا تو یاد رکھنا مسلمانوں وہ بندہ ہر منزل کے اندر ناپاس ہوتا چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ آج اگر ہمارے پاس مرنے کی تیاری کیا ہے، انتقال کی تیاری کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہا تھا کہ لوگوں موت کی تیاری کیا کرو، موت کی یاد رکھو، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ موت ضرور آنی ہے۔ کسی انسان کو موت نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، ہر کسی انسان کو ایک نہ ایک دن یہ موت ضرور آ جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اگر کسی حالت میں مرے گا تو اسی حالت میں میدان محشر کے دن اٹھایا جائے گا وہ انسان۔ اگر ناپاکی کی حالت میں اگر بندہ مرے گا تو یاد رکھنا وہ بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی انسان سے اگر دنیا کے اندر کہہ دو کہ نماز پڑھنے کے لیے چل رہے تو وہ انسان یہ کہتا کہ میرے کپڑے خراب ہیں، میں ناپاک ہوں ابھی۔ اگر وہ انسان یہ سوچے کہ اگر میرا انتقال اگر ناپاکی کی حالت میں اگر ہو گیا تو اس انسان کا انجام کیا بنے گا میدان محشر کے دن، اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہا تھا کہ لوگوں اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اگر ناپاک رہتا ہے تو اس بندے کو آسمان بھی بد دعا دیتا ہے، زمین بھی بد دعا دیتی ہے، اس انسان کو زمین بھی بد دعا دیتی ہے جو انسان دنیا کے اندر ناپاک رہتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہا تھا کہ لوگوں دنیا کے اندر انسان کو اور حالت میں پاک ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہر انسان دنیا کے اندر پاک رہے، نہ جانے موت آئے کس حالت میں آ جائے موت، کیونکہ اگر پاک اگر رہے گا تو اسی
حالت میں اگر موت اگر آ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ اسی حالت میں میدان محشر کے دن اٹھایا جائے گا سبحان اللہ۔ اور اگر دنیا کے اندر اگر نیک لوگوں سے اگر محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہی میں کیا جائے گا سبحان اللہ۔ اور اگر دنیا کے اندر اگر بد لوگوں سے اگر محبت کرو گے تو یاد رکھنا ایمان والو بد لوگوں کے ساتھ ہی میں تمہارا حشر میدان محشر کے دن کیا جائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، بلکہ اللہ کے ایک نبی جن کا نام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے سبحان اللہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا اے میرے پیارے پیغمبر میدان محشر کے دن آپ تو جنت کے اندر جائیں گے، مگر یاد رکھنا آپ کا جو بیٹا ہے کنعان وہ میدان محشر کے دن جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں جنت کے اندر جاؤں گا مگر میرا بیٹا کنعان جہنم کے اندر کیوں جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کہا تھا اے میرے پیارے پیغمبر آپ کا بیٹا جہنم کے اندر اس لیے جائے گا کہ آپ کے بیٹے کی صحبت دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھے لوگوں سے محبت نہیں کی آپ کے بیٹے نے۔ تو یاد رکھنا ایک نبی کا بیٹا جب جہنم کے اندر جب جا سکتا ہے تو ہماری اوقات ہی کیا ہے ان کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ تو اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر نیک لوگوں سے محبت کرو، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گی اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر کسی کہیں پر بھی اگر جا کر بیٹھا کرے تو ایسی محفل میں جا کر بیٹھا کرے جس محفل میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی بندے کو اولاد سے نوازا ہے، اگر کسی بندے کو اولاد سے اگر نوازا ہے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو سبحان اللہ۔ اگر وہ 3 چیزیں اگر سکھا دی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایسے بندے کو کل بروز قیامت جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دوں گا سبحان اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ کا دین سکھاؤ سبحان اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے وہ سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اگر انسان نے وہ پڑھ لیا تو سب کچھ پڑھ لیا سبحان۔ وہ پڑھائی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے سبحان اللہ۔ اور دوسرا کام یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت اپنے بیٹوں کے دلوں کے اندر پیوست کر دو سبحان اللہ، میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو سبحان اللہ۔ 2 چیزیں یہ ہو گئی۔ آخری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری چیز یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت کو سکھا دو سبحان اللہ۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں ان کی محبت کو سکھاؤ سبحان اللہ۔ اگر ان تینوں چیزوں کو اگر سیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے بندے کو کل بروز قیامت جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دوں گا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ ہی میں کیا جائے گا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ